غفلت سے حقیقت۔ ایک جنگل کے درخت پر فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ ایک رات فاختہ کو کافی دیر سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سونے کی متعدد بار کوشش کی، لیکن ہر بار وہ سونے میں ناکام ہوئی۔ جب سونے کے لیے کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو وہ گھونسلے سے باہر جھانکنے لگی۔ باغ میں ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ درخت نے فاختہ کو شب بیداری کرتے دیکھا تو اس سے مخاطب ہوا، فاختہ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اس نے درخت کو جواب دیا، اچھے درخت، مجھے واقعی نیند نہیں آ رہی، سونے کی لاکھ کوشش کی لیکن اس درخت نے تجویز دی، میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، شاید تمہیں نیند آ جائے۔ فاختہ نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی اور درخت سے کہانی سننے کے لیے ہمتاً گوش ہو گئی۔ درخت نے کہانی شروع کی، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، میرے جڑوں کے پاس چند کیڑے مکوڑے رہا کرتے تھے۔ وہ سارا دن محنت مشقت کرتے اور رات کو یہاں آ کر بسیرا کرتے۔ ایک دن مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک کیڑوں کی گفتگو میرے سماعت سے ٹکرائی۔ ایک بولا صبح مور کا پر اٹھا کر لانا ہے۔ دوسرے کیڑے اس منصوبے کے خلاف تھے، وہ اتنا بڑا مور کا پر لانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ایک کیڑا بضد تھا کہ مور کا پر ضرور لانا ہے۔ دوسرے کیڑوں کا موقف تھا کہ اتنے بھاری پر اٹھانے کی ان میں سخت نہیں۔ جب بحث نے طول پکڑا تو معاملہ ایک بزرگ کیڑے کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ واقعی تجربہ کار اور سمجھدار کیڑا تھا۔ اس نے دونوں حریفوں کا نقطہ نظر سننے کے بعد کہا، دیکھو، مور کا پر واقعی بڑا ہے، لیکن یہ دنیا کے خوبصورت ترین پروں میں سے ایک ہے، اسے اٹھا کر لانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ مل جل کر مور کا پر اٹھایا جائے گا۔ اگلے روز وہ کیڑے ایک خوبصورت دلکش پر اٹھا کر اپنے بل تک لے کے آئے۔ ان کی ہمت کو میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک طرف مور کے پر کی رنگینی تو دوسری طرف عزم اور حوصلے کی داستان میرے سامنے تھی۔ میں نے فطرت کے دونوں نظاروں پر اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جذبہ امداد باہمی کی کامیابی پر کیڑے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ان کے اس ارادے موسم اور نیت صاف تھی۔ اکثر کمزور لوگ ہمت اور حوصلے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام کر گزرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے فاختہ؟ درخت اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے رکا۔ فاختہ نے درخت کو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ اب تک جاگ رہی تھی۔ درخت نے جب اسے گہری سوچ میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ فاختہ دراصل اپنے پروں کا موازنہ مور کے پر سے کرنے میں مصروف تھی۔ وہ دل میں خیال کر رہی تھی کہ کاش میرے پر بھی مور کے پروں کی طرح بڑے بڑے دلکش ہوتے۔ اسے اپنے وجود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ مور کے مقابلے وہ خود کو ہیچ تصور کر رہی تھی۔ درخت بڑا سمجھدار تھا، یہ جان چکا تھا کہ فاختہ کیا سوچ رہی ہے، اس لیے وہ پھر بولا، بی سوچتی ہو کہ تم مور جیسی کیوں نہیں؟ فاختہ کے من کے بات سامنے آئی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ درخت نے وعدہ کیا کہ وہ صبح اس کے پر بھی مور کی طرح خوبصورت کروا دے گا۔ اس وعدے پر فاختہ جھوم اٹھی اور نیند کے وادی میں اتر گئی۔ اس درخت کی ایک نیک آدمی سے دوستی تھی۔ وہ اکثر اس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ درخت کی درخواست پر نیک آدمی نے ایک دعا کی اور فاختہ کے پروں کو مور جیسا لمبا، چمکدار اور خوبصورت کر ڈالا۔ فاختہ اپنی حسین جمیل پر دیکھ کر رقص کرتی اور مسلسل گیت الاپ رہی تھی۔ سورج دن بھر کا سفر طے کر کے مغرب میں جا کر غائب ہوا تو فاختہ کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پروں کی طوالت کے بعد فاختہ کا جسم بھاری ہو گیا تھا۔ اب فاختہ اڑ کر اپنے گھونسلے تک جانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن اتنی بلندی تک نہ اڑ سکی۔ اس نئی صورتحال نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے گھونسلے والے درخت تلے آ کھڑی ہوئی۔ دن بھر کی خوشیاں اب اس کے لیے دل کا بوجھ بن چکی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند کے لیے اسے اپنے گھر پہنچنا ضروری تھا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ کوئی جنگلی جانور رات کے اندھیرے میں اسے شکار بنا سکتا تھا۔
درخت خوش خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آخرکار وہ بولا، بی فاختہ، آج پھر کوئی واقعہ سناؤں؟ فاختہ اپنی مشکل میں تھی، وہ درخت سے بولے کہ نہیں، فی الحال تو مجھے اس مشکل سے نکالو۔ نیند اور تھکن سے برا حال دیکھ کر درخت کو اس فاختہ پر ترس آ گیا۔ اس نے وعدہ کیا اگلے روز اس کے اصل پر لوٹا دے گا۔ خوف کے مارے نیند فاختہ سے کوسوں دور تھی۔ وہ ساری رات فاختہ نے آنکھوں میں کاٹی۔ خدا خدا کر کے دن نکلا۔ درخت کے بلانے پہ وہ نیک آدمی پھر آ پہنچا۔ اس نے دعا کی اور فاختہ کو اس کے اصلی پر لوٹا دیے۔ ساری رات جاگنے اور تھکن کے بعد جب اسے اصل پر ملے تو اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں درخت کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس رات فاختہ کو بہت اچھی نیند آئی۔ وہ خوب سوئی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ پروردگار نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہر کام میں اس کی مصلحت ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صبح اٹھ کر اس نے اس درخت کا شکریہ ادا کیا جس نے غفلت سے نکال کر حقیقت کی دنیا دکھا دی تھی۔